السلام علیکم دوستو، آئیے آج کے اس ویڈیو میں نماز صلاۃ التسبیح کے بارے میں جانیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے ہم صلاۃ التسبیح کی نیت کے بارے میں جانیں گے اور نیت کے بعد صلاۃ التسبیح کی نماز میں کون سی دعا پڑھتے ہیں، 15 مرتبہ 10 مرتبہ کون سی دعا جو پڑھتے ہیں اس کے بارے میں بھی جانیں گے، اور کون سی سورہ نماز میں ملا کر پڑھیں گے اس کے بارے میں بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے ہم نیت کے بارے میں جانیں کہ نیت ہم کس طرح کریں۔ میں نے یہاں پہ نیت درج کر دیا ہے کہ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز نفل صلاۃ التسبیح کی، اللہ تعالیٰ کے واسطے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ یہ صلاۃ التسبیح کی نیت ہے۔ نیت کرنے کے بعد ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ آئیے اس سے پہلے ہم اس تسبیح کے بارے میں جانیں جو ہم رکعت میں 15 مرتبہ اور 10 مرتبہ پڑھی جاتی ہے۔ وہ دعا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ دعا جو ہے اسی کو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ آئیے نماز میں کس جگہ اس دعا کو پڑھیں گے اور کس جگہ نہیں پڑھیں گے اور کیسے نماز کو پوری کریں گے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے ہم پہلی رکعت کے لیے جب ہم کھڑے ہوں تو نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ باندھ لیں گے، اس کے بعد ثنا پڑھیں گے، یعنی ثنا پڑھنے کے بعد دعا پڑھیں گے۔ کون سی دعا؟ یہی دعا پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں گے۔ پڑھنے کے بعد کتنی مرتبہ پڑھیں گے اس دعا کو؟ 15 مرتبہ پڑھیں گے۔ اتنا غور کیجئے کہ پہلی رکعت میں جب ہم ثنا پڑھیں گے، ثنا کے بعد 15 مرتبہ دعا پڑھنی ہے۔ اس کے بعد تعوذ و تسمیہ پڑھیں گے، یعنی دعا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور کوئی سورہ ملائیں گے۔ یہ میں آخر میں بتاؤں گا کہ کون کون سی سورہ پڑھنے کے لیے اجازت ہے، حکم ہے۔ تو سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ اس دعا کو پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ پڑھیں گے، یعنی ثنا کے بعد پڑھیں گے 15 مرتبہ، پھر تعوذ و تسمیہ یعنی اعوذ باللہ و بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی سورہ ملانے کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ اب اس کے بعد ہم رکوع میں جائیں گے۔ رکوع میں جب جائیں گے تو رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں، تو سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد یعنی 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر ہم 10 مرتبہ اس دعا کو پڑھیں گے۔ اس کے بعد رکوع سے جب ہم قیام کے لیے پھر لوٹتے ہیں، قیام میں پھر لوٹتے ہیں یعنی کھڑے ہوتے ہیں، تو سمع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد ہم کھڑے ہوتے ہیں۔ کھڑے ہونے کے بعد پھر ہم 10 مرتبہ اسی دعا کو پڑھیں گے، 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر ہم سجدے میں جائیں گے۔ سجدے میں جائیں گے تو سبحان ربی الاعلی پڑھنے کے بعد سبحان ربی الاعلی پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ اس کو پڑھیں گے، اسی دعا کو 10 مرتبہ پھر ہم پڑھیں گے۔ پھر
ایک سجدہ کرنے کے بعد پھر ہم بیٹھتے ہیں دوسرے سجدے میں جانے کے لیے، تو اس درمیان یعنی دونوں سجدوں کے درمیان اللہ اکبر کہنے کے بعد، یعنی سجدے میں ہم پہلے سجدے میں ہیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر بیٹھتے ہیں، پھر دوسرے سجدے میں جاتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر، اسی بیچ میں یعنی اسی کے درمیان 10 مرتبہ ہم پڑھیں گے اسی دعا کو، 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر دوسرے سجدے میں سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ یہ ہماری صلاۃ التسبیح کی نماز ہے، یعنی ثنا کے بعد 15 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر توضع تسمیہ کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر رکوع میں پڑھیں گے سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر رکوع سے جب قیام میں جائیں تو سمیع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر دونوں سجدوں کے درمیان 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر دوسرے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد بھی 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ یہ ہماری پہلی رکعت پوری ہو گئی۔ اب یہ جانیں کہ دوسری رکعت کے لیے جب ہم کھڑے ہوں تو اس میں تو ثنا نہیں ہے، لیکن ہم دعا 15 مرتبہ کب پڑھیں گے، آئیے اس کے بارے میں بتاؤں۔ اگر دوسری رکعت کے لیے جب ہم کھڑے ہوں تو وہاں پہ ثنا نہیں ہے، تو تسمیہ پڑھنے کے بعد ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر کوئی سورہ ملاتے ہیں ہر نماز میں۔ تو لیکن جب صلاۃ التسبیح کی نماز ہم پڑھیں گے تو سورہ فاتحہ یعنی تسمیہ سے پہلے 15 مرتبہ پڑھیں گے، پھر تسمیہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی سورہ ملائیں گے، پھر اس کے بعد ہم پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ 10 مرتبہ پڑھیں گے، 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر اسی طرح جس طرح ہم نے باقی رکوع میں سجدہ میں جس طرح میں نے تسبیح بتایا ہے پڑھنے کے لیے، اسی طرح اپنی پڑھ کر دوسری رکعت کو بھی پوری کریں گے۔ پھر تیسری رکعت میں بھی وہی کریں گے، یعنی تسمیہ کے بعد تیسری رکعت میں تسمیہ سے پہلے 15 مرتبہ پڑھیں گے، پھر تسمیہ پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی سورہ ملانے کے بعد پھر اس کو 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر چوتھی رکعت کے لیے جب ہم کھڑے ہوں تو چوتھی رکعت کے لیے جب ہم کھڑے ہوں تو 15 مرتبہ پہلے پڑھیں گے، پھر تسمیہ پڑھیں گے، تسمیہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر کوئی سورہ ملائیں گے، ملانے کے بعد پھر دعا کو 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ یہ ہماری صلاۃ التسبیح کی نماز ہے۔ ہاں، اور ایک بات اور جانیے، میں نے بتایا تھا شروع میں کہ کون کون سی سورہ پڑھنے کے لیے پڑھنی چاہیے۔ تو پہلی رکعت میں جب ہم سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورہ ملائیں تو سورہ تکاثر پڑھیں، اور دوسری رکعت میں والعصر پڑھیں، اور تیسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھیں، اور چوتھی رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھیں۔ بعض نے کہا ہے کہ سورہ حدید پڑھیں، اور سورہ حشر پڑھیں، اور سورہ صف پڑھیں، اور سورہ تغابن پڑھیں، یعنی سورہ تغابن پڑھیں، یعنی اگر وہ سورہ یاد نہ ہو تو اسی سورہ کو پڑھ کر اپنی نماز کو پوری کریں۔ ٹھیک ہے دوستو، پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئے مسئلے کے ساتھ۔ خدا حافظ۔